السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعین مکرم، ناظرین محترم، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم اور آپ چل رہے ہیں. آخری عشرے کی کتاب و سنت کے اندر بڑی ہی اہمیت ہے. آخری عشرے کی پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری فضیلت بیان فرمائی ہے. ان فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سخی و فیاض ہو جاتے. جو کچھ آتا سب اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیتے تھے. سامعین مکرم، گزشتہ درس میں بتلایا تھا کہ 3 اشخاص کی وجہ سے جہنم کو پہلے سلگائی جائے گی، جس میں سے ایک شہید، دوسرا سخی. ان دونوں کا ذکر ہو چکا ہے. آج کے اس درس میں اللہ کی توفیق، اس کے احسان سے جہنم جس کے ذریعے سلگائی جائے گی، تیسرا شخص عالم ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر میں اس عالم شخص کو بلائے گا اور اپنی نعمتوں کو یاد کرائے گا. وہ عالم شخص اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے تم کو علم دیا، اپنے علم سے لوگوں کو کہاں تک فائدہ پہنچایا؟ چنانچہ وہ عالم شخص کہے گا کہ اے رب کریم، میں نے تیرے بندوں کو قرآن و سنت کا علم دیا، میں نے تیرے بندوں کو پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، توحید کی دعوت دی، شرک و کفر سے روکا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا کہ اے بندے، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ تو معاشرے میں، سماج میں علامہ صاحب کہلایا جانے لگے، مفتی صاحب تو کہلائے جانے لگے، خطیب دورہ تجھے کہا جانے لگے، بہت بڑا خطیب تجھ کو کہا جانے لگے. تیری یہ نیت تھی اس کے ذریعے سے لوگوں کا گلا کاٹنا، لوگوں کا جیب کاٹنا، لوگوں کی خصیہ برداری کرنا، تملک بازی کرنا، چاپلوسی کرنا. تم نے اپنے وجود سے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں. اسی خطابت کے زور میں تم نے کتنے لوگ نوکریاں چھڑوا دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا، تیری نیت جو ہے فتنے کی تھی، تیری نیت میں فطور بھرا ہوا تھا. تمہارا مقصد ٹرسٹیوں سے چاپلوسی کر کے اپنی جیب بھرتے تھے اور دوسرے علماء کی توہین، تحقیر، تضلیل کیا کرتے تھے. انہیں 2 کوڑی کا تم نے بنا کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتا، کیا تم نے اسی لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگوں کو پریشان کرے؟ اسی لیے علم حاصل کیا تھا کہ اپنے علم کے ذریعے سے
بڑے بڑے فلیٹ بڑے بڑے بنگلے خریدے اس لیے علم حاصل کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے علم کو اس کے منہ پہ مار دے گا, ملائکہ کو حکم دے گا کہ ادب بدبخت عالم کو گھسیٹ کے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو. تو اے لوگوں, میں تمام لوگوں سے کہوں گا اب کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. علم حاصل کرنے کا مقصد, عالم بننے کا مقصد نہ کہ کسی کی توہین, کسی کی تحقیر, دوسرے عالم کی برائی نہیں, بلکہ اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ کے بندوں کو صحیح راستے پر لانا ہے. یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اسی آخری عشرے میں علماء اس قدر طوفان بدتمیزی کھڑا کیے رہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. دوسروں کو درس دینے والے, دوسروں کو سبق سکھانے والے, ممبروں سے گلا پھاڑنے والے, چیخنے چلانے والے, آج ان کی حقیقی زندگی میں جھانک کے دیکھو کہ ان کے اندر اسلام کتنا ہے. صلہ رحمی کی تعلیم دینے والے, قرابت داری کا حق ادا کرنے والے آج جناب کتنا حق ادا کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں. الغرض یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. اس آخری عشرے میں ہم سب کو اپنے ایمان کا, اپنے اعمال کا, اپنی عبادت کا جائزہ لینا چاہیے, تجزیہ کرنا چاہیے. کیا ہم نے اپنے وجود سے کسی کو رنج پہنچایا, کسی کو تکلیف پہنچایا؟ یہ زندگی فانی ہے, چند دنوں کی زندگی ہے, یہ سب چھوڑ کے جانا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو بچے کچھے جو ایام ہیں رمضان مبارک کے, اس ایام میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اے رب قدیر ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.